بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیگر گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا انجام. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مبسوط تاریخ اسلام البدایہ والنہایہ میں معروف سیرت نگار علامہ ابن حشام نے اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں، اور بر صغیر کے معتبر سیرت نگار جسٹس علامہ سید سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں سابق میں مذکور 11 گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی متعدد لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے ناموس رسالت پر ہاتھ ڈالا اور اسی کے نتیجے میں انجام بد کو پہنچے. ان کو بھی شامل کیا جائے تو نمبر 12 ابی یا امیہ بن خلف. 12واں شخص ابی یا امیہ بن خلف ہے، جو کہ دنیا کفر کا سرکردہ و سربراوردہ شخص تھا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذیت پہنچایا کرتا تھا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے انہی کے ہاتھوں واصل جہنم کروایا تھا. بعض روایت میں ابی کے بجائے امیہ ہے، اور صحیح بخاری میں امیہ ہی کو صحیح تر قرار دیا گیا ہے. اس ابی یا امیہ بن خلف کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ ایک بوسیدہ ہڈی لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا اور کہنے لگا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ یہ بوسیدہ ہڈی دوبارہ زندہ ہو جائے گی. پھر اس ہڈی کو ہاتھ میں مسل کر پھونک ماری اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا میں اڑا دیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا: ہاں، میں کہتا ہوں کہ اللہ اس بوسیدہ ہڈی اور تجھے بھی اسی طرح بوسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اور پھر تمہیں نار جہنم میں داخل کرے گا. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیات نازل فرمائے جن میں ارشاد الہی ہے: وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو. نمبر 13 عاص بن وائل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند قاسم کی وفات پر مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور ان میں سے 13واں شخص عاص بن وائل السحمی نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ شخص دم کٹا اور لا ولد ہے. اس کی وفات کے بعد دنیا میں اس کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الکوثر نازل فرمائی: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرے اور قربانی کیا کرے. کچھ شک نہیں کہ آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. غرض گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 13واں آدمی عاص بن وائل سحمی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا دادا تھا.
صحیح بخاری و مسلم میں مذکور ہے کہ اس نے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ سے تلواریں خریدے اور وہ اس کے پاس پیسے لینے گئے تو کہنے لگا، اے خباب، جب تک تم کفر نہ کرو گے میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم مر کر اٹھو گے تب تک بھی کفر نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، کیا مر کر بھی اٹھنا ہے؟ تو پھر چلیے میں تبھی تمہارا حساب دوں گا۔ اس پر سورہ مریم کی آیات 77 تا 80 نازل ہوئے۔ سیرت ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اس نے کہا، کیا تمہارا نبی یہ نہیں کہتا کہ جنت میں اہل جنت کو سونا، چاندی، کپڑے، خادم اور جو چاہیں گے انہیں ملے گا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں صحیح ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دو، وہ بروز قیامت میں تمہارا حساب بے باک کر دوں گا۔ اور قسم کھا کر کہا کہ وہ تم اور تمہارے ساتھی مجھ سے زیادہ اصحاب حظ و نصیب نہیں ہوں گے اور نہ ہی مجھ پر برتری پائیں گے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیات نازل فرمائے جن میں ارشاد الہی ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں از سر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔ کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ یہی عاص بن وائل سہمی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی ہی کرتوتوں اور اعمال شر کی شامت میں اس طرح مبتلا ہوا کہ طائف جانے کے لیے اپنے گدھے پر سوار ہوا اور راستے میں کہیں رکا تو اس کے پاؤں کے تلوے میں شرک، ایک کانٹے دار حجازی بھاجی یا سبزی کا کانٹا چھپ گیا اور وہ کانٹا ہی اس کے لیے عذاب الہی ثابت ہوا اور اسی کے نتیجے میں وہ واصل جہنم ہوا تھا۔ نمبر 14، نضر بن حارث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں میں سے 14واں شخص نضر بن حارث تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخیاں کرنے والوں میں پیش تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروا کر کیپر کردار تک پہنچایا۔ اس نظر ہی کے بارے میں کتب سیرت میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں دعوت اللہ اور تلاوت قرآن کے لیے تشریف رکھتے اور قریش کو سابق امتوں کی تباہیوں کے واقعات سنا کر خبردار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد یہ نظر وہی بیٹھ جاتا اور رستم و اسفندیار اور شاہان فارس کے قصے سنانے لگتا اور قسمیں کھا کر کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اچھی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اس کی گفتگو میں پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہی ہوتی ہے اور وہی کچھ میرے گفتگو میں بھی موجود ہے۔ اسی پر سورہ الفرقان کی آیات نازل ہوئے جن میں ارشاد الہی ہے، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ کہہ دے کہ اس نے اس کو اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی پر سورہ القلم کی آیات نازل ہوئی جن میں ارشاد الہی ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ لیکن اس آیات کے سبب اور شان نزول کے متعلقہ ان روایات کو غیر مستند قرار دیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت بد کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ اس سے مقصود عام ہے کہ جس میں بھی یہ بری صفت پائی جائے۔ سیرت ابن حشام کے مطابق نظر کی اس حرکت ہی پر سورہ الجاثیہ کی آیات نازل ہوئے جن میں ارشاد الہی ہے،
ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم۔ ہر جھوٹے گنہگار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیاتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کو سن لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں، سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ امام سیرت ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ یہ نضر بن حارث بھی وہی آ نکلا اور آ کر بیٹھ گیا۔ اس مجلس میں قریش کے دوسرے بھی کتنے ہی لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اس نظر نے درمیان میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر ایسی مسکت و بادلیل گفتگو فرمائی کہ اس کا منہ بند کر دیا، اور پھر اس پر اور وہاں موجود دوسرے لوگوں پر سورہ الانبیاء کی آیات تلاوت فرمائے جن میں ارشاد الہی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون لو کان هؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیها خالدون لهم فیها زفیر وهم فیها لا يسمعون۔ کافرو، اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ امام سیرت ابن اسحاق سے نقل کرتے ہوئے امام ابن حشام لکھتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں 5 آدمی جو کہ اپنی اپنی قوم کے کرتا دھرتا اور سربراہ تھے، وہ سب سے زیادہ استہزاء اور اہانت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کرنے والے تھے، اور وہ یہ تھے۔ نمبر 1، بنی اسد بن عبد العزا کا سردار اسود بن مطلب۔ اس کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا بھی فرمائی تھی، اے اللہ اس کی آنکھیں اندھی کر دے اور اس کے بچوں کو اس پر رلا۔ نمبر 2، بنی زہرہ بن کلاب کا سردار اسود بن عبد غوث۔ نمبر 3، بنی مخزوم بن یقظہ کا سردار ولید بن مغیرہ۔ نمبر 4، بنی سہم بن عمرو کا سردار عاص بن وائل بن حشام۔ نمبر 5، بنی خزاعہ کا سردار حارث بن طلحہ۔ جب یہ شر کی انتہا کو پہنچ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت مذاق اڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر کی آیات نازل فرمائے جن میں ارشاد الہی ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ پس جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دے اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرے۔ ہم آپ کو ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو آپ سے مذاق کرتے ہیں کافی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ امام ابن اسحاق لکھتے ہیں جو کہ معجم طبرانی اوسط، سنن کبریٰ بہیقی، دلائل النبوہ ابو نعیم اور الاحادیث المختار علی ضیاء المقدسی میں بھی حسن درجے کی سند سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کھڑے ہو گئے جبکہ یہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ نمبر 1، جب اسود بن مطلب سامنے سے گزرا تو انہوں نے اس کے منہ پر ایک سبز کاغذ پھینکا جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ اسود بن مطلب ابو زمعہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بد دعا کرنا البدایہ والنہایہ میں وارد ہوا ہے۔ نمبر 2، جب اسود بن عبد یغوث سامنے آیا تو انہوں نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا جس سے اس کے پیٹ میں پانی پیدا ہو گیا جس سے وہ پھول گیا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ نمبر 3، ولید بن مغیرہ گزرنے لگا تو انہوں نے اس کے ٹخنے کے نیچے ایک زخم کے نشان کی طرف اشارہ کیا جو زخم اسے کئی سال پیشتر آیا تھا جبکہ وہ اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا کہ بنی خزاعہ کا ایک آدمی جو کہ اپنی تیروں کی انیا تیز کر رہا تھا اس کا ایک تیر اس کی چادر تہ بند میں چمٹ گیا جس سے اس کے پاؤں میں معمولی خراش یا زخم آ گیا تھا۔ وہ زخم تو کوئی چیز نہ تھا مگر اب اسی کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔
نمبر 4، عاص بن وائل سہمی سامنے آیا تو اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا، اور جب وہ طائف جانے کے لیے اپنے گدھے پر سوار ہو کر نکلا تو اس کے پاؤں میں سبزی یا ایک درخت کا کانٹا لگ گیا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ نمبر 5، جب حارث بن طلحہ والا سامنے سے گزرا تو اس کے سر کی طرف اشارہ کیا جس سے اس کے سر میں پیپ بھر گئی اور وہ موت کے منہ میں جا نکلا۔ نمبر 15، اسود بن عبد المطلب۔ 15واں گستاخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسود بن عبد المطلب تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک دن کسی درخت کے سائے میں سویا تو وہاں سے انتہائی قلق و اضطراب اور پریشانی کے عالم میں بیدار ہوا۔ پھر وہ مسلسل اپنی آنکھوں میں کانٹا چبھنے کی سخت تکلیف محسوس کیا کرتا تھا اور بالآخر اسی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 16، عتیب۔ 16واں بے ادب آدمی اسود بن مطلب کا پوتا عتیب تھا۔ نمبر 17، حارث بن جمعہ۔ 17واں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عتیب کا چچا زاد حارث بن جمعہ تھا۔ نمبر 18، مشرکین مکہ میں سے ابی بن خلف، جمعہ بن اسود، عاص بن وائل اور نضر بن حارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو لوگوں سے باتیں کرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیات نازل فرمائی جس میں ارشاد الہی ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسل بھیجے وہ انسانوں ہی میں سے تھے، اور ہر قوم میں اسی کے ایک فرد کو وحی و رسالت سے نواز دیا جاتا تھا۔ یہ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریض تبلیغ و دعوت ادا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مثلا اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتا تو ایک تو وہ انسانی زبان میں گفتگو ہی نہ کر پاتے، دوسرے وہ انسانی جذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انسان کے مختلف حالات میں مختلف کیفیات و جذبات کے سمجھنے سے بھی قاصر رہتے۔ ایسی صورت میں ہدایت و رہنمائی کا فریضہ کس طرح انجام دے سکتے تھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں ہی کو نبی اور رسول بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے بطور احسان ہی قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ العمران میں ارشاد الہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مؤمنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سناتا اور ان کو پاک کرتا اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتا ہے، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ پیغمبروں کی بشریت کافروں کے لیے حیرت و استعجاب کا باعث رہی۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہونا چاہیے، گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شایان شان نہیں تھی، جیسا کہ آج کل کے اہل بدعت بھی یہی سمجھتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم۔ اہل کفر و شرک رسولوں کی بشریت کا تو انکار کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے خاندان، حسب و نسب ہر چیز سے واقف ہوتے تھے، لیکن رسالت کا وہ انکار کرتے رہے، جبکہ آج کل کے اہل بدعت رسالت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن بشریت کو رسالت کے منافی سمجھنے کی وجہ سے رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیات میں فرما رہا ہے کہ اگر ہم کافروں کے مطالبے پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے یا اس رسول کی تصدیق کے لیے ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے جیسا کہ یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے، اور پھر وہ اس بات پر ایمان نہ لاتے تو انہیں مہلت دیے بغیر ہلاک کر دیا جاتا۔ نمبر 19، طعیمہ بن عدی۔ 19واں آدمی طعیمہ بن عدی تھا، یہ انتہائی بد زبانی سے کام لیا کرتا تھا۔ نمبر 20، عاص بن منبع۔ 20واں شخص عاص بن منبع تھا، اس کے بدعمالیوں کا نتیجہ اس طرح رونما ہوا کہ گدھے پر سوار ہو کر طائف کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے کوئی ایسا زہریلا کانٹا چبھا کہ وہ اسی کے زہر سے مر گیا۔
نمبر 21 منبع بن حجاج، 21واں آدمی منبع بن حجاج تھا جو اندھا ہو گیا اور اسی تکلیف میں موت کا لقمہ بن گیا۔ نمبر 22 ابو قیس بن ناکا، 22واں ملعون ابو قیس بن ناکا تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا کر خوشی سے بغلے بجایا کرتا تھا۔ نمبر 23 حارث بن قیس، 23واں شخص حارث بن قیس عیتول تھا، اس کے پیٹ میں پیلا پانی پیدا ہو گیا اور اس کا پاخانہ اس کے منہ کے راستے نکلنے لگا اور اسی کے نتیجے میں وہ ذلت ناک و عبرتناک موت مرا۔ نمبر 24 زبیر بن امیہ، 24واں شخص زبیر بن امیہ تھا، وہ ایک مہلک وبا کا شکار ہو کر مرا تھا۔ نمبر 25 حارث بن طلاتل، 25واں شاتم و گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حارث بن طلاتل تھا، اس کے جسم میں پیپ پڑ گئی جو اسے نار جہنم تک پہنچانے کا باعث بنی۔ نمبر 26 امام طبرانی المعجم الاوسط میں، امام بحیقی اور ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، الضیاء المقدسی نے المختارہ میں اور ابن مردویہ اسی طرح امام سویتی نے الدر المنثور میں حسن درجے کی سند سے، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور امام ابن اثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یاغوث الزہری، اسود بن مطلب، ابو زمعہ، حارث بن عتیل طلاتلہ اور عاص بن وائل سہمی تھے، اور ان میں سے ہر ایک اس دنیا میں ہی اپنے برے انجام کو پہنچا۔ ولید، اسود، عاص اور حارث کے بارے ہی میں سورہ الحجر کی آیات نازل ہوئے جن میں ارشاد الہی ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ پس جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دے اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرے، ہم آپ کو ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو آپ سے مذاق کرتے ہیں کافی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ نمبر 27 رکانہ بن عبد یزید، ناموس رسالت میں گستاخی کرنے والا 27واں ملعون رکانہ بن عبد یزید تھا، وہ انتہائی خائبانہ و خاسرانہ اور ذلت و رسوائی کی موت مرا۔ نمبر 28 اخنس بن شریق، ناموس رسالت میں گستاخی کا ارتکاب کرنے والا 28واں شخص اخنس بن شریق تھا جو بنی ثقیف کا پرد اور بنی زہرہ کا حلیف تھا، وہ اپنی قوم کے اشراف و سرگردہ لوگوں میں سے تھا اور قوم اس کی بات سنتی تھی۔ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تردید میں لگا رہتا تھا۔ اسی کے بارے میں سورہ القلم کی آیات نازل ہوئے جن میں ارشاد الہی ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے، طعن آمیز اشارے کرنے والا، چغلیاں کھاتے پھرنے والا، مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار، سخت خو اور اس کے علاوہ بد ذات ہے۔ نمبر 29 عبداللہ ابن عز بعرہ السہمی، شقاوت و بدبختی میں مبتلا اور توحید رسالت کا ارتکاب کرنے والے لوگوں میں سے 29واں شخص عبداللہ ابن عز بعرہ السہمی ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور اسے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ہم اور ہمارے معبود یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اس پر ابن عز بعرہ نے کہا اگر اس وقت میں موجود ہوتا تو میں اسے جواب دیتا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اس سے بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو پھر ہمیں بتایا جائے گا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہود اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا فرشتے اور حضرت عزیر و عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ اس پر ولید بن مغیرہ اور دوسرے اشرار خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم واقعی میدان جیت گئے ہو۔ اس کی تردید کے لیے سورہ الانبیاء کی آیات نازل ہوئے جن میں ارشاد الہی ہے
ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اشکال کا ازالہ فرما دیا کہ وہ فرشتے اور حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے تابع فرمان بندے ہیں، جن کی اطاعت و نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے حسنہ یعنی ابدی سعادت یا جنت کی بشارت ٹھہرائی جا چکی ہے، لہٰذا وہ جہنم سے دور ہی رہیں گے۔